ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھتے ہوئے ثواب جان کر شب قدر میں بیدار رہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی چونکہ ایمان کے ساتھ قیام کرے، ایمان کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، من یقم لیلۃ القدر ایمان، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، یعنی اس رات میں اگر قیام کر لیا اللہ پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اجر مل رہا ہے 1000 مہینے، ان کو اگر ہم سالوں میں جمع کریں تو 83 سال کی عبادت بنتی ہے، 4 ماہ اوپر بھی 83 سال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، ایک رات کا قیام۔ اس لیے اس رات میں اللہ پہ بارہا زندگی میں نصیب کرے۔ اگر ہم یہ رات قیام میں گزار لیتے ہیں تو ہم بہت سی زندگیاں جی لیتے ہیں، یعنی ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہیں۔ لیلۃ القدر خدا نخواستہ نہیں اگر کسی کو ملی، وہ 83 سال عبادت کرے، اور جسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ہے اور وہ لیلۃ القدر عبادت میں گزار لیتا ہے، قیام میں گزار لیتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی دیں گے۔ رمضان ہر سال آتا ہے نا ہماری زندگی میں، ہر سال اس کے لیے کوشش کریں، ہر سال لیلۃ القدر کو پائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے، تاک راتوں میں جاگیں، صدقہ بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ذکر تسبیحات بھی کریں، ہر وہ عبادت کریں جو آپ چاہتے ہیں آپ کے نام اعمال میں درج ہو۔ 83 سال کی صدقہ کریں گے، 83 سال کا صدقہ لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ، یعنی 1000 مہینے سے افضل صدقہ لکھ دیا جائے گا۔ قیام کریں گے، 1000 مہینے سے افضل قیام لکھ دیا جائے گا، اور ساتھ میں پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح آپ کم سے کم قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا 1000 مہینے تلاوت کرتے رہنے کا ثواب عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ کم سے کم سورہ اخلاص 3 بار ضرور پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تاکہ پورا قرآن، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، 1 تہائی قرآن ہے، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں گے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو ثواب یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ثواب لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، پورا قرآن پڑھنے کا۔ لیلۃ القدر میں پڑھیں گے 83 سال قرآن پڑھتے رہنے کا ثواب انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ افضل دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو فضیلت بیان ہوئی ایمان کے ساتھ، ہم باب الایمان پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، یہ ہم نے حدیث جبرائیل کے حوالے سے مفہوم بھی ذکر کیا تھا۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ، ایمان دل کے یقین اور عقیدے کا نام ہے ایمان، ٹھیک ہے، اور اسلام جو ہے وہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ، اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پہ ایمان رکھنا، دل سے یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے حدیث جبرائیل کے مفہوم کے مطابق۔ تو جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کیا ہوتا ہے؟ اپنا محاسبہ کرتا ہوئے کہ اللہ جی میں نے اتنی زندگی میں کوتاہیاں برتی ہوئی ہیں، آج آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، آئندہ زندگی میں اپنی ان کوتاہیوں سے توبہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے استقامت نصیب کر دیں۔ احتساب ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا۔ ہمارے یہاں جو محاسبہ ہم نے اپنا کرنا تھا نا، وہ ہم دوسروں کا کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے فلاں نے جنت میں نہیں جانا، وہ تو ہے ہی ایسا، اپنے بارے میں کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ قیام کرنے کا حکم ہے، لیلۃ القدر میں بھی، ٹھیک ہے، عام دنوں میں بھی اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا حساب کرتے رہیں، دوسروں کے حساب کتاب کو اللہ پہ چھوڑیں۔ اللہ نے ہر کسی سے، اللہ نے اس کو تو ضرور پوچھنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اللہ نے ہمیں بھی پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں پوچھنا ہے اس کا حساب کرتے ہیں، زندگی کی کوتاہیوں پہ اللہ کے ہاں ندامت کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں لیلۃ القدر میں، اور رمضان کی راتوں میں بھی یہی آتا ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرمائیں۔